کی مہکی فضا الکرم، علم و حکمت کی مہکی فضا الکرم، الکرم الکرم اے خدا الکرم۔ الکرم ہائی اسکول، شیر شاہ روڈ، داتا نگر، بادامی باغ، لاہور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الکرم ہائی اسکول، شیر شاہ روڈ، داتا نگر، بادامی باغ، لاہور کی طرف سے میں حافظ محمد صدیق فیضی جماعت دہم کے طلبہ و طالبات کے لیے اسلامیات لازمی کا دوسرا پروگرام پیش کر رہا ہوں۔ اس پروگرام میں ہم آج سے سورہ احزاب شروع کرتے ہیں۔ پہلا سبق سورہ احزاب کا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما۔ ترجمہ: اے پیغمبر خدا سے ڈرتے رہنا، اے پیغمبر خدا سے ڈرتے رہنا، ولا تطع الکافرین والمنافقین، اور کافروں اور منافقوں کا کہا نہ ماننا، ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک خدا جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ واتبع ما یوحی الیک من ربک، اور جو کتاب تم کو تمہارے پروردگار کی طرف سے وحی کی جاتی ہے اسی کی پیروی کیے جانا، بے شک خدا تمہارے سب عملوں سے خبردار ہے۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک خدا تمہارے سب عملوں سے خبردار ہے۔ اور وتوکل علی اللہ، اور خدا پر بھروسہ رکھنا، وکفیٰ باللہ وکیلا، اور خدا ہی کارساز کافی ہے۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، خدا نے کسی آدمی کے پہلو میں دو دل نہیں بنائے۔ خدا نے ما جعل اللہ نہیں بنایا، اللہ نے کسی آدمی کے پہلو میں دو دل۔ وما جعل ازواجکم اللہ تظاہرون منہن امہاتکم، اور نہ تمہاری عورتوں کو جن کو تم ماں کہہ بیٹھتے ہو تمہاری ماں بنایا، اور نہ تمہارے لے پالکوں کو، لے پالک سے مراد متبنہ منہ بولے بیٹے، اور نہ تمہارے لے پالکوں کو تمہارے بیٹے بنایا۔ ذالکم قولکم بافواہکم، یہ سب تمہارے منہ کی باتیں ہیں۔ واللہ یقول الحق، اور خدا تو سچی بات فرماتا ہے۔ وہو یہدی السبیل، اور وہی سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ کسی آدمی کے پہلو میں خدا نے دو دل نہیں بنائے۔ مکہ میں ایک آدمی تھا، ابو معمر فہری، یہ نام ہے اس کا، ابو معمر فہری۔ یہ مکہ میں عام طور پر کہا کرتا تھا کہ اللہ نے میرا ایک دل نہیں دو دل بنائے ہیں، کیونکہ اس کی یادداشت بڑی تھی، جو چیز سنتا تھا بیان کر دیتا تھا، بڑا ہوشیار تھا، بڑا سمجھدار تھا۔ تو عام طور پر وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اس کے دو دل ہیں، اور وہ بدبخت یہ کہہ کر یہ بھی بات کہا کرتا تھا، نعوذ باللہ، کہ تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پیچھے لگتے ہو، ان کا تو ایک دل ہے، میرے تو دو دل ہیں، میرے پیچھے چلو، میں تمہیں راستہ بتاؤں گا۔ حالانکہ وہ بالکل جھوٹا تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے آج تک کسی آدمی کے دل میں پہلو میں دو دل نہیں بنائے، دل ایک ہی بنایا ہے، اور وہ دل اس لیے کہ جو اللہ کا مرکز ہے، اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر میں کوئی دوسرا نہیں رہتا۔ اور ایسے ہی ایک لفظ ہے زہار، زہار کا معنی یہ ہوتا ہے، یہ عربوں میں یہ ہوتا تھا، عرب یہ سمجھتے تھے کہ اس سے طلاق ہو جاتی ہے۔ زہار کا معنی ہے کہ اپنی بیوی کو اپنی ماں یا بہن کے کسی حصے کی طرف تشبیہ دینا، کہ اپنی بیوی کو کہنا کہ تیری پیٹھ میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، تیرا پیٹ میری ماں کے پیٹ کی طرح ہے۔ تو عرب سمجھتے تھے کہ اس سے طلاق واقع ہو گئی، لیکن اسلام میں ہے کہ اس سے طلاق واقع نہیں ہوتی، لیکن اس آدمی کو یہ چونکہ الفاظ درست نہیں ہے کہنے، تو اس پر کفارہ لازم آتا ہے، اور اس کا کفارہ یہ ہے 3 باتیں، کہ اگر کوئی ایسا کہہ دے
یا تو وہ اتنا امیر ہو کہ ایک غلام آزاد کرے، جو پرانے زمانے میں تھی بات، اب یہ نہیں ہے، یا وہ 2 مہینوں کے لگاتار روزے رکھے، تیسری بات وہ 60 مسکینوں کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے۔ یہ ان میں سے کسی ایک شرط کو پورا کرے گا تو پھر اس کی بیوی ہو سکتی ہے، اس وقت تک اس کی وہ بیوی نہیں ہو سکتی اگر کسی نے یہ نازیبا الفاظ اپنی بیوی کو کہہ دیے، اس کا معنی ہے زہار۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور اسی طرح عرب لوگ یہ سمجھتے تھے کہ منہ بولا بیٹا بھی سگے بیٹوں کی طرح ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ منہ بولا بیٹا سگے بیٹوں کی طرح نہیں ہوتا، یہ صرف تمہارے منہ کی باتیں ہیں، زبانی کلامی باتیں ہیں، کسی کو بیٹا کہنے سے وہ سگا بیٹا نہیں بن جاتا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا آگے، ادعوہم لآبائہم، مومنو لے پالکوں کو یعنی اپنے منہ بولے بیٹوں کو اصل باپوں کے نام سے پکارا کرو کہ خدا کے نزدیک یہی درست بات ہے۔ اقسط عند اللہ فإن لم تعلموا آباءہم فإخوانکم فی الدین، اگر تم کو ان کے باپوں کے نام معلوم نہ ہوں تو دین میں وہ تمہارے بھائی ہیں اور دوست ہیں، اور جو بات تم سے غلطی سے ہو گئی ہو اس میں تم پر کچھ گناہ نہیں۔ فیما اخطأتم بہ ولکن ما تعمدت قلوبکم وکان اللہ غفور الرحیما، لیکن جو قصد دلی سے جو جان بوجھ کر کرے اس پر مواخذہ ہے، اس پر اس کو سزا ہے، اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ منہ بولے بیٹوں کے بارے میں آج کل بھی یہ رواج ہے کہ جو منہ بولا بیٹا ہوتا ہے اس کا باپ رجسٹر میں اس کا نام لکھواتا ہے، سکولوں میں بھی اور شادی کے موقع پر بھی۔ یہ بالکل درست نہیں ہے، جو اس کا اصل باپ ہے اسی کا نام لکھا جائے گا اور اسی کا نام چلے گا۔ یہ قرآن مجید کا حکم ہے کہ منہ بولے بیٹوں کو ان کے اصل باپوں کے نام سے پکارا کرو۔ فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یاد رکھو کہ پیغمبر مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں، اور پیغمبر کی جو بیویاں ہیں وہ مسلمانوں کی مائیں ہیں، اور جو رشتہ دار آپس میں کتاب اللہ کی روح سے مسلمانوں اور مہاجروں میں سے ایک دوسرے کے ترکے یعنی جائیداد کے جو مال چھوڑا ہوتا ہے کہ زیادہ حقدار ہیں، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں سے احسان کرنا چاہو تو اور بات ہے۔ اور یہ حکم اللہ تعالیٰ نے کتاب یعنی قرآن مجید میں لکھ دیا ہے۔ آخری آیت ہے، فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ مِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور جب ہم نے پیغمبروں سے عہد لیا اور تم سے، نوح سے اور ابراہیم سے اور موسیٰ سے اور مریم کے بیٹے عیسیٰ سے، اور عہد بھی ان سے پکا لیا تاکہ سچ کہنے والوں کو سے ان کی سچائی کے بارے میں دریافت کرے، اور اس نے کافروں کے لیے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ ترجمہ ختم ہوا، اب اس کے میں الفاظ معنی اور مشقیں بتاتا ہوں۔ الفاظ معنی، جوف داڑھ پہلو، تو ظاہرون تم زہار کرتے ہو، ادعیا منہ بولے بیٹے، لے پالک متبنا، افواہ یہ منہ کی جمع ہے، فو میں نے منہ اور افواہ زیادہ منہ، اسی لیے افواہ کو بولتے ہیں کہ وہ کئی منہوں سے آتی ہے افواہیں، جھوٹی باتیں۔ ادعوہم انہیں پکارو، اقسطو زیادہ منصفانہ بات، تعمدت اس عورت نے ارادہ کیا، اولا مقدم زیادہ حق رکھنے والا، اولو الارحام رشتہ دار، مستورہ لکھا ہوا۔ اب اس کی مشقیں ہیں التمارین۔ سبق کی ابتدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کن باتوں کی تلقین کی گئی ہے؟ جواب، پہلی آیت جواب، یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین، اے پیغمبر خدا سے ڈرتے رہنا اور کافروں اور منافقوں کا کہا نہ ماننا، بے شک خدا جاننے والا اور حکمت والا ہے۔
اور جو کتاب تم کو تمہارے پروردگار کی طرف سے وحی کی جاتی ہے اسی کی پیروی کیے جانا، اور خدا بے شک خدا تمہارے سب عملوں سے خبردار ہے، اور خدا پر بھروسہ رکھنا اور خدائی کارساز کافی ہے۔ یہ ہے پہلے سوال کا جواب۔ دوسرا سوال ہے اس سبق کی آیات میں منہ بولے بیٹوں کے بارے میں کیا ہدایات دی گئی ہیں؟ تو جواب ہے ادعوہم لآبائہم، مومنوں لے پالکوں کو، منہ بولے بیٹوں کو ان کے اصل باپوں کے نام سے پکارا کرو کہ خدا کے نزدیک یہی درست بات ہے۔ اگر تم کو ان کے بیٹوں کے نام معلوم نہ ہوں تو وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں، ان کا نام رکھا جائے عبداللہ، تمہارے بھائی ہیں اور دوست ہیں، اور جو بات تم سے غلطی سے ہو گئی ہو اس میں تم پر کچھ گناہ نہیں، لیکن جو قصد دلی سے کرو اسی پر مواخذہ ہے، اسی پر سزا ہے، اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ نیچے آیتیں ہیں النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، النبی اولیٰ بالمؤمنین، اس کا معنی ہے کہ پیغمبر مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں، پیغمبر مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں۔ آگے ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، خدا نے کسی آدمی کے پہلو میں دو دل نہیں بنائے، خدا نے کسی آدمی کے پہلو میں دو دل نہیں بنائے۔ اور آخر میں ہے وما جعل ازواجکم اللہ تظاہرون منہن امہاتکم، اور نہ تمہاری عورتوں کو جن کو تم ماں کہے بیٹھتے ہو تمہاری ماں بنایا۔ اب آخر میں تھوڑی سی بات بیان کر رہا ہوں کہ سورہ احزاب یہ مدنی ہے، اس کے 9 رکوع ہیں، 73 آیات ہیں، پارہ نمبر 21 اور 22 میں ہے۔ احزاب حزب کی جمع ہے، اس سورت کا نام احزاب ہے، لیکن اس جنگ کو بھی جنگ احزاب بھی کہا جاتا ہے۔ اس جنگ کے 2 معنی ہیں، احزاب حزب کی جمع ہے جس کا معنی ہے گروہ، جماعت، لشکر، فوجیں۔ چونکہ اس جنگ میں کافروں کے کئی گروہ، بے شمار گروہ شریک ہوئے تھے، جن کی تعداد 10,000 سے 12,000 تھی، 10,000 سے 12,000، عام طور پر 10,000 کہا جاتا ہے، یہ شریک ہوئے تھے، اس لیے اس جنگ کا نام احزاب ہے۔ اور اس جنگ میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے مدینہ منورہ کے شمال میں ایک بہت بڑا گڑھا کھودا گیا، تقریباً 2.5 میل لمبا۔ اس گڑھے کی وجہ سے اس کو بولا جاتا ہے خندق۔ اس جنگ کا نام غزوہ خندق بھی ہے چونکہ گڑھا کھودا گیا تھا، اور یہ شوال 5 ہجری میں جنگ ہوئی، یعنی تقریباً شوال کی 21-22 کو یہ شروع ہوئی، اور ذیقعدہ اس کی 21-22 کو تقریباً ختم ہوئی، اور جس روز ختم ہوئی اس دن بدھ کا دن تھا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر مدینہ منورہ تشریف لائے۔ اس میں کفار کی تعداد 10,000 اور مسلمانوں کی تعداد 3,000 تھی۔ اس میں باقاعدہ جنگ نہیں ہوئی، لیکن یہودیوں کا جو سردار تھا، ایک تو مرحب تھا لیکن یہ اور تھا عمر بن عبد ود بھی کہا جاتا ہے، عبد ود، جو بہت بڑا سردار تھا۔ اس کو حضرت علی نے اپنی تلوار سے اس طرح جہنم رسید کیا کہ اس تلوار سے اس کی ذرہ اور اس کی خود وہ آدھی ہو گئی، اور اس کا آدھا ٹکڑا ادھر ہو گیا، آدھا ٹکڑا، جس سے کافروں میں بڑا خوف و ہراس پھیل گیا۔ اور اس جنگ میں کوئی باقاعدہ جنگ نہیں ہوئی۔ اکرمہ ابو جہل کا بیٹا اور عمر ابن عبد ود یہ خندق پار کر کے آگے تھے۔ اکرمہ بھاگ گیا اور اپنی تلوار بھی چھوڑ گیا، لیکن یہودی جو سردار تھا عمر ابن عبد ود وہ جہنم رسید ہوا۔ اور اللہ نے اس جنگ میں کئی معجزے بھی دکھائے، آئندہ ہم ابھی بیان کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے یہ پہلا رکوع اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا، اس کو دوبارہ بار بار سنیں، بار بار پڑھیں اور اس کو یاد کریں، پھر اس کے ہم آپ کو پیپر بھی بنا کر دیں گے۔